نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی بات پہنچائے، اور جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہا کوشش کرے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جو آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن۔ سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ دعویٰ کرنا، غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے۔ اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم، اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ ساری چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں، I make him comfortable۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور جب وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہوتے ہیں، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال پہلے یہ کچھ دوسرے تھے، 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی۔ جس طریقے سے میڈیا
اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتی ہے. اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے. میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے. چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے ایک یا دو اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے. اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گے. وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں. اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے. آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے. آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے وہ ہے لفظ جہاد. دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے. تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا. یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا. پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے. آٹھویں اہم غلط فہمی ہے مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں.
نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے؟ اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے۔ کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں ہے تو ویسٹ، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں، جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان حج یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، وی سرکمامبولیٹ راؤنڈ دا کعبہ۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے۔ لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی محور ہے، ایوری سرکل ہیز گاٹ ون سینٹر، ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے۔ جب ہم کعبے کے گول طواف کرتے ہیں ہم یہ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قول غیر مسلمانوں کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم
کعبے کی عبادت نہیں کرتے. لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 675. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں, حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا, اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں. یہ ان کا قول, یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کوئی بھی انسان جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے, وہ ایک دشا ہے. 12واں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے, سارے انسانوں کا مذہب ہے, تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کی؟ اگر یہ دین, اگر یہ مذہب سارے انسانوں کے لیے ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جانے کی اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں؟ اس کا جواب ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتے ہیں, جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں. وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے, صرف وہ لوگ کو اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے. حالانکہ میں ہندوستانی ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں, میں اس دیش, اس ملک کا ناگرک ہوں, مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے. میں سٹیزن ہوں انڈیا کا ناگرک ہوں, لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں, لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. اس کینٹونمنٹ ایریا میں مکہ اور مدینہ میں صرف وہ انسان جا سکتے ہیں جو اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک وجہ ہے, جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اپنے دیش کو چھوڑ کے, اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے. اور ہر ملک کے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں ویزا دینے کے لیے. مثال کے طور پہ جب میں سنگاپور گیا تھا کئی سال پہلے, اور ابھی چند مہینے پہلے گیا تھا, سنگاپور کے امیگریشن فارم پہ لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت بہت غلط سزا ہے, میں اس میں نہیں مانتا ہوں. اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے. اگر سنگاپور میں جانا ہے, ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت. آپ کو پسند ہے تو جائیے, نہیں تو مت جائیے. ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں. اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. اگر کوئی